اس وقت بھی کچھ 6-7 سیٹس پہ کوالیفائی انہوں نے کر لیا ہے سی ایس ایس کی تیاری کے دوران ہی. تیاری ٹھیک ٹھاک کرنی ہے. ایز اے پروکیورمنٹ آفیسر BS17 ان ڈیش کی ہاسپٹل مظفر گڑھ، وہ میں نے کلیئر کیا اینڈ آئی جوائنڈ. ایون ان کو ڈائمینشنس کا بھی نہیں پتا، لیٹ لانگ کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نارتھ کہاں ہوتا ہے، ساؤتھ کہاں ہوتا ہے، یہ نہیں پتا. تو کچھ بچے سکسیزفل کینڈیڈیٹس اس وقت آپ کے سامنے اور آپ کے درمیان میں موجود بھی ہیں. میرا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ بچے آئیں اور جابز کے حوالے سے اپنا جرنی شیئر کریں. اس ٹائم پاکستان کی جو اکنامک صورتحال ہے اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. بزنس ہم کرنا بھی چاہیں تو بزنس کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، اتنے زیادہ ٹیکسیز ہیں عام آدمی کے لیے. دوسری طرف ہر روز ایک نیا اسکینڈل نکل آتا ہے اشرفیہ کے بارے میں. خیر، ہم اس کے پر اس وقت گفتگو نہیں کرنے جا رہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کے اندر ایک ٹیچنگ کا انسٹیٹیوٹ ہو کر ہم اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کریں، ہم اپنے بچوں کو رائٹ گائیڈنس دیں تاکہ وہ اپنے ڈریم جاب یا ڈریم کریئر کی طرف اور اپنی پرسنالٹیز کو گروم کرنے کی طرف ایک اچھا سٹیپ لے کر آگے بڑھ سکیں اور وہ روشنی کا وہ ستارہ بنے جو کہ پھر دوسروں کو انلائٹن کرتا رہے. آپ کے سامنے اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں راؤ مبشر ایوب. راؤ مبشر کا ایک بڑا انسپائرنگ قسم کا جرنی ہے، ایک سٹوری ہے. اینڈ فائنلی ہی ہیز گاٹ ہز پولیس سروس کی پوزیشن. ہی از ان PSP ان CSS 2023. کلیپنگ تو کر دیں. آکی بیٹھے ہوئے ہیں، آکی بتائیں گے. ان کی مسز نے انہیں ہمارے پاس ریفر کیا تھا اور آکی ماشاءاللہ تھوڑے ٹائم کے اندر ہی، اس ٹائم کم از کم 2 جابز تو کوالیفائی کیے بیٹھے ہیں، ایک MOD کی اور ایک ASF کی. آپ کے درمیان میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں فیصل نیازی. فیصل نیازی بھی ماشاءاللہ 2 جابز کو کلیئر کر لیا ہے اور عمار بھی ماشاءاللہ سے. یہ سب اپنا آپ کو خود ہی آ کر بتائیں گے. الماس آ رہی ہیں اس وقت، الماس بھی آپ سے بات کریں گی. اس وقت بھی ایک پوزیشن پہ کام کر رہی ہیں، آلریڈی گورنمنٹ جاب میں ہیں، CSS کی پریپریشن کر رہی ہیں، لیکن ابھی جو ہے اس وقت بھی کچھ 6-7 سیٹس پہ کوالیفائی انہوں نے کر لیا ہے CSS کی تیاری کے دوران ہی. ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے مبشر آپ سے بات کریں. آپ کو کوئی بھی چیز اچیو کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے. کوئی بھی آپ کو بہت لمبے دیر سپورٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا. کوئی بھی چیز لائف میں، یہ لائف ٹائم لیسن ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اچیو کرنی ہے لائف میں، یو ہیو ٹو ڈو آن یور سیلف. آپ کا اپنا ہی کارنامہ ہوگا تبھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی اور پہ ڈیپینڈنٹ ہو کر کوئی چیز اچیو کر رہے ہیں تو وہ اچیو تو ہو سکتی ہے لیکن سسٹینیبل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کمپٹیٹیو ایگزامز کی پریپریشن ہے اس دوران جو سب سے اچھا اس کا بائی پروڈکٹ ہے، ویسے تو کافی زیادہ بائی پروڈکٹس ہیں اس جرنی کے، لیکن سب سے اچھا بائی پروڈکٹ اس جرنی کا ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ آپ جو باقی جابز ہوتی ہیں 1 پیپر کی یا 1 پیپر سے زیادہ کی، اب تو ڈسکرپٹیوز بھی رکھتی ہیں کافی ایگزامز کے اندر FPSC میں، یا اسی طرح اور بھی HEC کی جابز بھی آتی ہیں. مجھے یاد ہے کوآپریٹو رجسٹرار کی جابز بھی تھی، اس میں 4 پیپر ہوتے تھے. اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ ایگزامز ہوتے ہیں. وہ ایز اے بائی پروڈکٹ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتی ہے. اگر آپ کمپٹیٹیو ایگزامز کی تیاری نہیں کر رہے اور آپ سوللی 1 پیپر کی طرف فوکس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اور آسان ہو جائے گا اس جاب کو سیکیور کرنا. بس ایک چیز کا خیال رکھنا اس جاب کے اندر جب آپ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچ کے تیاری کرنی ہے کہ آپ ان 1% میں آ جائیں. آپ نے کوئی کم لیول کی تیاری نہیں کرنی، تیاری ٹھیک ٹھاک کرنی ہے. جو اکیڈمی ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گی کہ آپ نے ٹریک پر کیسے، کیونکہ اس جرنی کے اندر ڈی ٹریک ہونے کے کافی جو یہ سمجھ لیں کہ انکلیشن ہوتی ہے، آپ کی کافی زیادہ رجحان جو ہے وہ ڈی ٹریک ہونے کا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے.
کنسسٹنسی بھی اس طرح سے کہ ٹھیک ہے رائز فال اپس ڈاؤنس، ایون کہ آپ کے اپنے بھی پریپریشن کے دوران کبھی فیل، بلکہ مجھے تو خود زیادہ ہی فیل ہوتا ہے کہ یو لوز دا وہ جو اورا یا جو ردم یا جس فلو کے ساتھ آپ نے اسٹارٹ لیا ہوتا ہے، پھر ایک پوائنٹ کئی پوائنٹس اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ بڑا ڈاؤن فیل کرتے ہیں اینڈ یو جسٹ آپ کو لگتا ہے کہ بس اب یہ دس از دی اینڈ، اب کوئی بھی ہمت نہیں رہے گی کہ فردر کس طرح سے کنٹینیو کیا جائے. بٹ دا تھنگ از کہ ٹھیک ہے اس وقت آپ کا کوئی اچھا، جس طرح میں آج آئی تھی سر سے ڈسکشن کرنے اور سر سے موٹیویشن لینے، ماشاء اللہ ان کا پولیس سروس آف پاکستان میں ہو گیا ہے، تو ان کی پوری ایک جو ٹائرنگ ایک جرنی رہی، ساری ان کی ایفرٹس، تو ٹھیک ہے آپ کے اٹ مے بی یور فیملی اور آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں جن سے آپ فار دا ٹائم بینگ آپ تھوڑی سی موٹیویشن لے لیں، اور خاص طور پہ اکیڈمی آپ کو اس طرح کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے جس میں آپ اپنے سینئرز سے گائیڈنس لے سکتے ہیں، یہاں کے مینٹور سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، نہ صرف آپ اپنی اکیڈیمکس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے دوسرے ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کے تھوڑے سے آپ کے سائیکولوجیکل یا ظاہری بات ہے اس جرنی میں آپ کا تھوڑا سا رہتا ہے اس طرح سے بھی پرابلمس، تو آئی ول سے کہ آپ کو خود ہی اس کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جیسا میڈم نے بھی بتایا کہ 6 to 8 آورس کی جو جرنی ہے، 6 to 8 آورس ڈیلی کے آپ کے ایلوکیٹڈ ہونے چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ ہو. اگر آپ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ 1 پیپر کی بھی تیاری کو اس طرح سے ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں، ان دا سینس کہ آپ جس طرح میرا یہ ہے کہ میں صبح اٹھ کے 1 گھنٹہ یا دن میں کوئی 1 گھنٹہ میں نے رکھا ہوا ہوتا ہے جو میں نے جنرل نالج کی پریپریشن کو دیا ہوا ہوتا ہے، اس میں پاس پیپرز جو بی پی ایس سی کے پاس پیپرز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جنرل نالج کی نوٹس وغیرہ ہیں ان کو ریوائز کرنا. تو ایک تو آپ کی سی ایس ایس اور پی ایم ایس سے بھی ڈیلی جب آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں وہاں سے پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا جنرل نالج کی طرف بھی فوکس کر لیں تو کافی بہتر ہو جاتا ہے. اور میں نے اسی طرح سے ہی اسی پریپریشن میں ہی میں نے کافی 1 پیپر ایگزامس کلیئر کیے، جن میں منسٹری آف ڈیفینس سب انسپیکٹر اور ساہیوال بورڈ میں ایز این اسسٹنٹ 16 گریڈ، اٹ واز اے پرماننٹ سیٹ تھرو دا پی پی ایس سی، اور اس کے علاوہ جو کرنٹلی پروکیورمنٹ کا جو ٹیسٹ تھا وہ فارمیسی بیس تھا. اس کے علاوہ بھی جونیئر فورینزک سائنٹسٹ کی سیٹس تھیں پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں، وہ بھی میرے کلیئر تھے ٹیسٹ. اور اسی طرح سے یعنی کہ کافی ہیں جو کہ اسی پریپریشن میں نے کلیئر کیے. اور فردر بھی فوڈ گرین سپروائزر کا ایک ٹیسٹ تھا، اس کو بھی میں نے آئی واز رول نمبر 16 ان دا ملتان. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سپیریئر سروسز اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس جنہوں نے ریسنٹلی اے پی ایس ٹیسٹ پاس کیے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم آپ بتائیے گا کہ آپ نے کتنی اٹیمپٹس میں یہ اے پی ایس ٹیسٹ پاس کیے؟ میری بیسکلی پہلی ہی اٹیمپٹ تھی، اور میں نے یہ ٹیسٹ بیسکلی میں نے 1 پیپر کافی سارے ٹیسٹ دیے تھے، جس میں جونیئر فورینزک سائنٹسٹ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی لاہور، اور اس کے علاوہ میری اپنی کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ تھا. اس میں آئی واز پاسڈ بٹ ریمینڈ ان ایلوکیٹڈ. اس کے علاوہ میرے ریسنٹلی فوڈ گرین سپروائزر میں آئی واز میرٹ نمبر 16. اور اس کے علاوہ پروکیورمنٹ ایز اے پروکیورمنٹ آفیسر BS17 ان ڈیش کی ہاسپٹل مظفر گڑھ، وہ میں نے کلیئر کیا اینڈ آئی جوائنڈ. اس کے علاوہ میری منسٹری آف ڈیفینس میں ایز سب انسپیکٹر کا ٹیسٹ کلیئر ہوا. اور اس کے علاوہ بہاولپور بورڈ میں اسسٹنٹ کی BS16 کی جو تھی سیٹ، اس پہ میرا ریٹن جو ہے وہ کلیئر ہوا.
میم بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی کیا ابھی آپ پریپریشن کریں کسی اور ٹیسٹ کے لیے؟ ہاں جی، میں پریپریشن کر رہی ہوں. بیسکلی میں نے CSS PMS سے اپنا اسٹارٹ لیا تھا اس اکیڈمی سے، سپیریئر سروسز اکیڈمی سے، اور CSS PMS کی ہی پریپریشن کے دوران میں نے یہ 1 پیپر ایگزامس دیے، جن میں الحمدللہ میں نے کافی سارے ایگزامس میں کامیابی حاصل کی. اور ابھی میرا فوکس یہی ہے کہ میں CSS PMS میں ہی فردر پروگریس کروں، اور میری سیکنڈ اٹیمپٹ ہے CSS کی جو میں نے ابھی دی ہے، اور ہوپ فلی آئی ایم ویری مچ ہوپ فل اباؤٹ اٹ کہ انشاءاللہ میری اسی اٹیمپٹ میں مجھے اچھا جو ہے وہ میرا رزلٹ آئے گا. میم یہ بتائیے گا کہ ایک ٹیسٹ کے پریپریشن کے دوران دوسرے ٹیسٹ کی تیاری کافی مشکل نہیں ہو جاتا ہے ایک ٹائم میں 2 پیپرز کی تیاری؟ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ٹیسٹ کی تیاری کے دوران جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس پہ فوکس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اوور آل جو تیاری ہوتی ہے وہ بیسکلی اوور لیپ کر رہی ہوتی ہے. اوور لیپ اس طرح سے کہ جس طرح آپ CSS PMS کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈیلی نیوز پیپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ نیوز پیپر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیلی کے جو کرنٹ افیئرز ہیں، جو میجر پورشن ہے جنرل نالج کی پریپریشن کا، جس میں سارے کے سارے ٹیسٹ آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کا اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ جب ہسٹری پورشن وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جنرل نالج کا جو ہسٹری پورشن ہے وہ آپ کا کور ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے انگلش آپ کی آٹومیٹکلی امپروو ہو رہی ہوتی ہے، آپ ڈان پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی ووکیبلری انہینس ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے جو اسلامیات سبجیکٹ ہے CSS PMS میں، وہاں سے آپ کا اسلامیات سبجیکٹ پریپیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کی کمپلسریز کے ساتھ ساتھ آپ کے آپشنلز ٹوٹل 12 سبجیکٹس ہیں، ان کی تیاری میں ہی 50 60 70% تو آپ کا آٹومیٹکلی اسی تیاری میں ہی پریپیئر ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اگر آپ جنرل نالج کی تیاری کو دیں تو مشکل نہیں رہ جاتا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان صاحب جو کہ سپیریئر سروسز اکیڈمی میں ایز اے فیکلٹی ممبر ہیں. آئیے ان سے بات کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر. آپ کس سبجیکٹ کی پریپریشن کرواتے ہیں؟ میں اس انسٹیٹیوٹ میں جیوگرافی، کرنٹ افیئرز، ایوری ڈے سائنس اور اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، ان سبجیکٹس کی جو ہے وہ تیاری کرواتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ بچوں کو ان تیاری میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بچوں کو ان کے اندر جو پرابلمز ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ جیوگرافی ہے، کیونکہ ہمارا انفارچونیٹلی جو اکیڈیمک سٹرکچر ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر بالکل شروع سے انیشیل لیول سے یہ چیزیں ان کو نہیں بتائی جاتی. اس وجہ سے پھر اس لیول پہ آ کے جب وہ ان چیزوں کو پریپیئر کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، ہم کہاں آگے پھنس گئے ہیں. تو میپ ریڈنگ ان کو، انفیکٹ کئی لوگ ایسے بھی ہمارے پاس اس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں کہ جو مطلب کہ ایون ان کو ڈائمینشنز کا بھی نہیں پتا، لیٹ لانگ کا نہیں پتا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نارتھ کہاں ہوتا ہے، ساؤتھ کہاں ہوتا ہے، یہ نہیں پتا. تو ان چیزوں کو پہلے ان کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے بعد ان کو میپ ریڈنگ کی طرف لے کے آنا پڑتا ہے. سر یہ دیکھا گیا کہ آج کل کے ینگسٹرز میں، اسٹوڈنٹس میں لیک آف کوشچننگ بہت زیادہ ہے، تو اس کو امپروو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس کو امپروو کرنے کے لیے ان کا کانفیڈنس لیول آپ کو بحال کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے، کویسچن وہ تب کریں گے جب ان کو کسی چیز کے بارے میں بیسک نالج ہوگا. جب آپ کی بیسکس ہی اس قدر خراب ہو گئی ہوں کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ نے کس سائڈ پہ جانا ہے، آپ کی ڈائریکشن کہاں ہوگی، تو ہم سب سے پہلے یہاں آ کے ان کو ڈائریکشنز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں ان کو مطلب کہ ڈیسائیڈ کرواتے کہ جناب آپ کی یہ ڈائریکشن ہونی چاہیے، بلکہ ایز پر دیئر ایبیلٹیز ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ سائڈ اسٹرانگ ہے تو آپ اس طرف جائیں، تاکہ وہ اچھے طریقے سے لرن بھی کر سکیں اور آگے جا کے اپنی ایبیلٹیز کو یوٹیلائز بھی کر سکیں ملک و قوم کے لیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اپنا انٹروڈکشن کرائیں گے؟ جی میرا نام محمد فیصل نیازی ہے اور میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی سے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اپنی کمپلیٹ کی ہے، اور ریسنٹلی ابھی میرا جو ہے ASF میں کارپورل کا پیپر کلیئر ہو گیا ہے اور میری وہاں ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے. میں ملتان سے بیسکلی بلانگ کرتا ہوں. سر اپنی جرنی شیئر کریں گے کہ آفٹر گریجویشن اور ٹیسٹ پاس کرنے تک آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا اور کس طرح آپ نے پاس کیا؟ جی فرسٹ آف آل مجھے جنرل نالج کے اباؤٹ بالکل بھی علم نہیں تھا. جب میں سپیریئر سروسز اکیڈمی آیا تھا
تو यहाँ प्रॉपर मुझे गाइडेंस मिली। मैम फौजिया यहाँ थी जो हेड हैं स्टेम एकेडमी की, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया मुझे। सर फरहान साहब हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे टीचर हैं, एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यहाँ पे सर्व कर रहे हैं पंजाब पुलिस में, बहुत नॉलेज है उनके पास। उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया मेरे साथ और बज़ाते ख़ुद मेरे मामू इस टाइम पंजाब पुलिस में SHO रैंक पे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, जो इस टाइम सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी में क्रिमिनोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉपर गाइडेंस ली मैंने उनसे, प्रॉपर तैयारी की, 6-6 घंटे 7-7 घंटे इवन के 8-8 घंटे भी हमने प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन की। तो मेरा भी तकरीबन 80 से 90% यही एक ड्रीम है कि मैं भी किसी फोर्स में रह के वहाँ सर्व करूँ। तो इंशाल्लाह अभी मेरी SF में सिलेक्शन हो गई है, लेकिन यहाँ पे मेरा एंड नहीं हुआ। मेरी कोशिश है इनसे ऊपर मैं सब इंस्पेक्टर लेवल के और इंस्पेक्टर लेवल के पेपर क्वालिफाई करूँ और इंशाल्लाह फ्यूचर में CSS की प्रिपरेशन भी करूँगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ड्रीम्स बहुत हाई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना इंट्रोडक्शन करें। माय नेम इज़ गुल हसन एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। तो आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया और कब से इस इंस्टीट्यूट में पढ़े? मैंने ग्रेजुएशन BS ऑनर्स एग्रीकल्चर में की थी और अब रिसेंटली मैं MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर BZ से कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने 2022 में ये अकेडमी ज्वाइन की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छी अकेडमी है। और जैसे ही मैंने ये अकेडमी ज्वाइन की तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स मैम फौजिया ने हमें दिया कि अच्छी तैयारी करें, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। तो कौन कौन से टेस्ट की प्रिपरेशन की है आपने और किस किस टेस्ट में अपेयर हुए? सबसे पहले मैंने सब इंस्पेक्टर के पेपर की तैयारी की थी यहाँ पे आके, तो मैं पास तो हो गया था लेकिन मेरिट पे नहीं आया था। उसके बाद और कनाल पटवारी उसका मेरे एलोकेशन तो नहीं हुआ, अभी इंटरव्यू होना है, पेपर पास हो गया। और उसके बाद ZTPL का भी पेपर पास हो गया, इंटरव्यू भी उसको ज्वाइनिंग मैंने नहीं दी। और अभी रिसेंटली ASF का भी क्लियर हो गया, लेटर भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना इंट्रोडक्शन करेगा। मेरा नाम मोहम्मद अमार ख़ान है और मैंने BS कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। तो इधर किस किस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आए हैं? मैं यहाँ पे आया था GK की तैयारी करने के लिए, 1 पेपर की तैयारी करने के लिए, जो कि यूज़ होता है PPSC और FPSC के लिए। तो वो मैंने तैयारी यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह की है, 6 से 8 महीने मैंने तैयारी की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बेशुमार टेस्ट क्लियर किए हैं। तो अब कौन सा टेस्ट रिसेंटली आपने क्लियर किया? और रिसेंटली जो मैंने क्लियर किया है वो PPSC का टेस्ट क्लियर किया है, जो कि है कनाल पटवारी का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा पहले तो। जी, मेरा नाम अहमद हसन है, मैं ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड से OG3 बात कर। तो इदारा मैंने अपनी तैयारी के लिए सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी ही को ज्वाइन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी बहुत अच्छी रही। उसके बाद फर्दर टेस्टिंग हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सिलेक्टेड एंड अभी मैं जॉब सुपीरियर सर्विसेज एकेडमी को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जर्नी बहुत अच्छा रहा, टीचर्स बहुत अच्छे मिले, मैं खुद पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, तो ईच एंड एवरीथिंग वाज सो मच गुड। और अल्लाह का शुक्र है तैयारी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद OTS के थ्रू ZTPL में अप्लाई किया। ZTPL भी एक फेडरल गवर्नमेंट में आता है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, या आप इसे बोलते हैं ऑटोनमस बॉडी। तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया, देन इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। तो ये मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हम मुल्तान रीजन में 25 से 30 सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मुल्तान रीजन में, और वो भी कई हज़ारों में से। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।